بات ہو رہی تھی حکمت پر کہ حکمت کیا چیز ہے. حکمت کی ڈیفینیشن اگر آپ لوگوں میں سے کافی سارے قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ جو ہمیں ایز اٹ از یاد کرا دی گئی وہ تو یہی تھی کہ علم کو صحیح جگہ بجا طور پر عمل میں لے آنے کا نام بر وقت اور درستگی کے ساتھ حکمت ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹھیک جگہ پہ کسی چیز کو ٹھیک جگہ پہ صحیح جگہ پہ استعمال میں لے آنا، علم کو اپنی اس سے کام لے لینا دراصل حکمت ہے. اس کے علاوہ دوسری جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے وہ سنت کے لیے حکمت کہا جاتا ہے. تو وہ اس میں بھی سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ریویل کیا جا رہا تھا نالج، ڈیوائن نالج ریویل کیا جا رہا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ان کو دے رہے ہیں. تو یعنی کہ اس میں اور ایک بہت ہی امین اور جلیل القدر فرشتے کے تھرو وہ دیا جا رہا ہے. تو درمیان میں لائن لاس کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بات سمجھنے میں، بتانے میں، کنوے کرنے میں کوئی غلطی ہوگی کیونکہ وہ ایک صاف شفاف نہر کی طرح علم ان کے تک سینے میں ڈائریکٹ پہنچ جائے. تو جب علم ایک اتنے بہترین لاجک اور طریقے سے پہنچ رہا ہے تو اس کا ایک حتمی نتیجہ یہی ہونا ہے کہ وہ بہت ہی فلالیس طریقے سے عمل میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہ علم کو جہاں جہاں اپنی زندگی میں اپنی بصیرت، اپنی فراست، اپنے تجربے اور خدا کے اس الہامی نور اور گائیڈنس میں استعمال کرتے تھے تو وہ بہترین ہی صورت ہوتی تھی. ماں سوائے زندگی میں چند جگہ پہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا، وہاں پہ بھی یہ نہیں تھا کہ ان کی تدبیر صحیح نہیں تھی یا ٹھیک نہیں تھی یا بہتر نہیں تھی. ہاں، بہترین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کو جو ہے وہ فوراً سے اپنی ڈیوائن انٹرونشن آئی کہ یہ اس طرح نہیں، اس طرح کر لیا جائے. تو اس سے ایک اور بھی پتہ چلتا ہے کہ بے شک نبی جو ہے وہ خدا کی نظر میں یا خدا کی گائیڈنس میں کھڑا ہے، لیکن وہ خود ہی وہ اپنے علم اور بصیرت کو استعمال کر رہا ہے. مطلب کہ سنت کے معاملے میں ہو سکتا ہے میں اس پہ غلطی میں ہوں تو کوئی میری اصلاح کر دے، لیکن سنت کے معاملے میں وہی یہی چیز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر کامل یا مکمل انسان بناتی ہے کہ انہوں نے ایک انسان ہونے کے باوجود اس کو انتہائی خوبصورت طریقے سے اس علم کو اپنے عمل میں لے آئے. یعنی کہ وہ حکمت ان کی اس میں ذاتی کوشش کاوش بھی تھی. وہ یہ نہیں تھا کہ یعنی کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ ان کو بس ہاتھ پکڑ کے گائیڈ کریں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت و فراست اس میں شامل ہے. ہاں، جہاں وہ کہیں تھوڑا سا بیسٹ سے ادھر ادھر ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ چونکہ وہ سرچ لائٹ کے اندر تھے، وہ پوری خدا نے پوری انسانیت کو رہتی دنیا تک ایک نمونہ دینا تھا، تو وہ اس میں تھوڑی بہت جو اصلاح ہوتی تھی وہ کر دی جاتی تھی. تو اس لیے اس سارے سنت کے خزانے کو کہ جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مشورہ لیا، انہوں نے جنگ کیسے لڑی، انہوں نے والد کا رول کیسے نبھایا، انہوں نے اسٹیٹ مین کا رول کیسے نبھایا، انہوں نے سپہ سالار چیف آف آرمی اسٹاف کا رول کیسے نبھایا، تو جو چیز ان کے سامنے آتی گئی اس میں انہوں نے بہترین طریقے سے وہ عمل کر کے دکھا دیا. اب ہے یہ تو ہو گیا جی، اس کے ساتھ تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ وہ واحد چیز ہے. یعنی یہ تو کیونکہ خدا کی طرف سے ڈیوائن یعنی الہامی طور پہ علم کو ریویل کیا جا رہا ہے، وہی دی جا رہی ہے، اور ایک بہترین انسان اس پہ عمل کر کے دکھا رہا ہے. تو یہ تو حکمت کی ہوگی شرعی ڈیفینیشن. لیکن اب ہم بات کر رہے تھے وہ اس حکمت کی جو کہ عام لوگوں کو دی جاتی ہے. تو اس میں بھی اگر موٹے طور پہ اگر ہم یہ قول ہے یا حدیث ہے کہ خدا خوفی جو ہے وہ راس الحکمہ ہے، یعنی حکمت پھوٹتی کہاں سے؟ خدا خوفی سے. تو اس کو آپ لوگوں نے بھی اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہوگا. اور خدا خوفی تو چلے ورڈ سے ایسے لگتا ہے نا، تقویٰ، خدا خوفی سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی خوف والی چیز ہے اور ڈر ہے اور اس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو درست کرے. لیکن یہ ڈر جو ہے، یہ خوف جو ہے، یہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کو کسی شخصیت کی یا رب تعالیٰ کی اتنی معرفت ہے، اتنی پہچان ہے اس کے ظرف کی، اس کی صفات کی، اس کی ہر چیز کی، کہ آپ اس بہترین ہستی کے ناراض ہونے کے ڈر سے آپ کو، یعنی کہ آپ کہتے ہیں میرا کہ اس سے ناتا نہ ٹوٹ جائے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو اس کی اتھارٹی کا بھی پتہ ہے کہ وہ با ظرف تو ہے ہی ہے، اعلیٰ ظرف تو ہے ہی ہے، لیکن وہ اتھارٹی بھی رکھتا ہے. یعنی کہ العزیز بھی ہے اور العلیم بھی ہے، الحکیم بھی ہے، لیکن
یعنی کہ العلیم اور الحکیم ہے، اور ساتھ العزیز بھی ہے، یعنی غالب بھی ہے، اور یعنی قہار، یعنی وہ اپنی اتھارٹی کو ایگزیکیوٹ بھی کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے. مثال کے طور پہ ایک عالم جو ہے، وہ ہو سکتا ہے اس کے پاس بڑی علم ہے، بڑی حکمت ہے، لیکن اس کے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کو فوراً سے منع کر دے، جی یہ کام نہیں کرنا، آپ کو یہ سزا مل جائے گی، یہ نہیں کرنا، آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، آپ کو یہ. لیکن رب تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں. تو آپ ان دونوں صورتوں کی وجہ سے چونکہ اتنے محتاط ہو کے چلتے ہیں کہ پھر جو ہے انسان کیونکہ کوشش کرتا ہے کہ اس سے غلطی نہ ہو، اس سے گناہ سرزد نہ ہو، تو وہ آہستہ آہستہ چونکہ اتنا ویجیلنٹ ہو کے وہ رہ رہا ہوتا ہے، وہ اپنی آنکھ، کان، ناک، یعنی اپنی حواس کو بہترین طریقے سے استعمال کرتا ہے تاکہ اسے کم سے کم غلطی کا گنجائش ہو، کہ وہ بہترین ہستی اس سے روٹ نہ جائے. اور یہ اس کو اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور ہیومن لیول پہ لے آئیں تو مثال کے طور پہ ایک ماں یا باپ، جیسے آپ کو ماں بہت عزیز ہے تو آپ بہت سارے کام، یعنی آپ کو اس کی محبت ہے نا، وہ محبت ہے، دے رہی ہے آپ کو بہت شفقت، اور یہ تو آپ چاہتے ہیں، یا آپ کے کوئی بہترین دوست ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ناراض نہ ہو جائے، یہ ناراض نہ ہو. اب اس میں کوئی ڈنڈا یا ہر وقت کوئی ڈر، خوف، خطرہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اس تعلق کی حفاظت کے لیے اور اس سے ملنے والی اس ساری ایموشنل اس کے لیے کہ آپ چاہتے ہیں، اور آپ سے وہ آپ کے اندر وہ تمام بصیرت آتی جاتی ہے کہ کیسے اس کو خوش رکھا جائے. آپ کو وہ اتنے کلوزلی آپ آبزرو کرتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بات سے ناراض ہوں گی، اس بات سے ناراض ہوں گی، اس بات سے یہ ہوگا. تو آپ اپنی وہ دوستی اپنی ماں کو یا اپنے باپ کے رشتے کو بچانے کے لیے، اور خاص طور پہ یہ بلکہ جب انسان کا نیا نیا میرٹل ریلیشن شپ شروع ہوتا ہے اور اس کو اپنے اسپاؤس سے یا منگیتر تو چلے نہیں، یا شوہر سے کی اس کا خیال ہوتا ہے تو بھی، اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بڑا اچھے مزاج اخلاق کا ہو، لیکن اس خاتون کو کہ یہ شخص مجھ سے روٹھ نہ جائے یا ناراض نہ ہو جائے، تو وہ حد الوسع اور حد الامکان کوشش کرتی ہے کہ ایسے کام نہ کیے جائیں جس سے یہ ناراض ہو. تو ان دونوں چیزوں کی وجہ سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رنگ پسند نہیں ہے، یہ چیز پسند نہیں ہے، اسے بولنا پسند نہیں ہے، یہ کھانے میں یہ پسند ہے، یہ ایسا میٹھا ہو، ایسا گفٹ دینا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. وہ خود ہی باریک سے باریک چیزیں وہ سیکھتی چلی جاتی ہے. پھر اس کا ایک اور ظہور اگر ہم دیکھیں تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ایک مثال کے طور پہ 18 19 20 21 سال کی خاتون جو ہے ماں بن جاتی ہے. اب اس کا اس سے پہلے کوئی تجربہ نہیں ہے، کوئی اس کو پتہ نہیں ہے بچے کیا ہوتے ہیں، کیسے اٹھاتے ہیں، ان کی گردن، اس کا کھانا، اس کا پینا. لیکن چونکہ اس کو اتنی محبت ہوتی ہے اور وہ اس کا اتنا اہم اثاثہ ہوتا ہے کہ وہ اس محبت اور اس کنسرن کی وجہ سے بہت باریک چیزیں سیکھ لیتی ہے. ٹھیک ہے، ادھر تکیہ رکھنا ہے، ادھر یہ کرنا ہے، دودھ پلانا ہے تو ڈکار دلانا ہے، اور یہ کھلانا ہے، یہ نہیں کھلانا، ایسے یہ روتا ہے، اس کے، اور وہ سائنس ہے. اب وہ بچہ بول کے تو نہیں بتا رہا، وہ ان سائنس کو پڑھنا شروع کر دیتی ہے. اس سے یہ خوش ہوتا ہے، اس کے بعد یہ اچھی نیند سو جاتا ہے، یہ چیز کھاتی ہوں میں تو یہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے، اس سے اس کے پیٹ میں یہ ہوتا ہے، مطلب اپسٹ ہو جاتا ہے، اس سے کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، اس کو دودھ اتنا گرم دینا ہے، اتنا ٹھنڈا دینا ہے، اس طرح کے کپڑے پہنانے ہیں، اندر گرمی نہ لگ جائے، یعنی کہ یہ ڈائریکٹ جو ہے نا سویٹر نہیں پہنانا کہ وہ اسکن نہ خراب ہو جائے، سویٹر کے اوپر یہ کرنا ہے، گردن کو بچانے کے لیے جو ہے نا وہ ہائی نیک پہنانا ہے. یعنی کہ اس کو آپ جہاں تک لے جائیں آپ دیکھیں گے کہ وہ 18 19 سال کی غیر تجربہ کار خاتون بھی، کم تجربہ کار خاتون بھی، وہ اپنے ٹرائل اینڈ ایرر سے اس محبت اور اس خوف اس چیز کے چھننے سے، جیسے ہم نے پہلے اس میں پڑھا کہ خدا خوفی حکمت کی بنیاد ہے، راس الحکمہ ہے. تو اس طرح سے اس کے اندر حکمت آ جاتی ہے. اب اس کو تھوڑا سا اور اگر ہم ڈی کوڈ کریں تو جس پہ آپ نے کہا کہ میں اتفاق نہیں کرتی، اصل میں آپ نے ذکر کیا ہے وہ ان تجربات کا جو کہ اس کو تجربہ نہیں کہا جا سکتا. مثال کے طور پہ ایک استاد ہے، پرائمری اسکول کی ٹیچر ہے، وہ 20 سال سے پڑھا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آج بھی اسی طرح ہی پڑھا رہی ہے جس طرح 20 سال پہلے پڑھا رہی تھی. اس کا رزلٹ وہی بچوں کا 60% ہے جو کہ 20 سال پہلے تھا. اس کے بچے اس سے اتنے ہی خوش یا ناخوش ہیں جتنا کہ 20 سال پہلے تھا. اب کہنے کو تو اس کا 20 سال تجربہ ہو گیا، لیکن اس کے آؤٹ پٹ پر کوئی فرق نہیں پڑا. تو ہم سب چاہے اپنی زندگی میں، چاہے پیرنٹنگ میں، چاہے لرننگ میں، یا اپنے پروفیشنز میں، ہم سب اس طرح کا تجربہ ہی گین کر رہے ہیں. نہ اس میں ہمارے آواز شامل ہے، نہ اس میں ہماری بصیرت شامل ہے. نہ یہ جس تجربے سے حکمت آتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہر غلطی کی اور اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا، اپنے ہر غلطی کی اور اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا. فار ایگزامپل آپ بریانی بناتی ہیں تو آپ نے دیکھا اچھا اگر میں یہ دم اتنی دیر پہلے گیلا کرتی ہوں تو پھر زیادہ اچھا رزلٹ آتا ہے.
اچھا اگر میں نہ گرم پانی میں چاولوں کو گیلا کرتی ہوں تو پھر اور بھی اچھا رزلٹ آتا ہے. اچھا اگر میں نے 10 منٹ گیلا کیا ہے تو یہ کچھ اتنے صحیح نہیں بنے. گیلے کپڑے کا دم کب لگانا ہے, سوکھے کا کب لگانا ہے, کس طرح چیز گلے گی, کتنی آنچ کرنی ہے, نیچے توا رکھنا ہے نہیں رکھنا, کرتے 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 اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا وہ کام بہترین سے بہتر ہوتا جائے تو آپ اس کے سارے فیکٹرز کو چیک کریں گی, مانیٹر کریں گی, گیج کریں گی, اور پھر اپنے اگلے تجربے میں ان سب غلطیوں کی اصلاح کریں گی. اگر انسان 10 سال کے بعد بھی وہی سیٹ آف مسٹیکس کو ریپیٹ کیے جا رہا ہے جو کہ اس کے 10 سال پہلے تھے, اٹ مینس کہ اس کا تجربہ اس کو بالکل, اس کی فزیکل ایج تو بڑی ہو رہی ہے لیکن اس کی مینٹل انٹلیکچوئل ایج ادھر کی ادھر ہی کھڑی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 30 سال کے لوگ ہیں, 40 سال کے لوگ ہیں, اور ان کے اندر 10 15 سال کے بچے چھپے ہوئے, وہی جو ان کو مسائل, وہی ہمسایوں سے مسائل, وہی ساس کے مسائل, وہی سسر کے مسائل, وہی موسم کے مسائل. یعنی کہ وہ اپنی غلطیوں کی قسم سے بھی نہیں آگے بڑھے, وہی چیزیں, حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں 60 70 سال کی زندگی ہو گئی ہے اور آپ کے شکوے گلوں کی بھی نوعیت نہیں تبدیل ہوئی. میں کہتی ہوں کہ اگر انسان کے گلے شکووں کی نوعیت بھی تبدیل ہو جائے تو یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ وہ پروگریسو ہے اور وہ سیکھ رہا ہے. تو جو دو چیزیں صوبیہ نے کی کہ تجربے سے حکمت آتی ہے اور دور اندیشی. دور اندیشی خیر اس کا ایک بائی پروڈکٹ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ انسان دور اندیش ہوتا جاتا ہے. لیکن باقی پھر جو چیزیں ہیں کہ پھر جو ہم نے ذکر کیا کہ خدا خوفی, تزکیہ, محبت, خوف اور پروسیجرز کو کلوزلی مانیٹر کرنا, اپنی غلطیوں اور اپنے نہ صرف غلطیوں اور وہ چیز جن سے رزلٹ آپ کے بہتر ہوتے ہیں, وہ چیزیں جن سے آپ کے افاقہ ہوتا ہے, ان سب چیزوں کو گیج کرتے رہنا. جو ہمارے جیسے لوگ جو عام ہوتے ہیں وہ بھی سمہاؤ اپنے, یعنی کہ ان کا بھی لرننگ پروسیس چل ہی رہا ہوتا ہے, لیکن جو اس کو شعوری طور پہ شروع کر لیں, یعنی کہ وہ نوٹ کریں, مانیٹر کریں, کسی کاپی پہ لکھیں اور پراپر کوشش کریں اگلی دفعہ یہ غلطی نہیں دہرانی, تو وہ بہت ہی تیزی سے گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ یعنی کہ یہ تجربہ صرف کافی نہیں ہے بلکہ تجربے ہر دن کا جو ہے نا وہ ایک انسان کا گراف ہو گئی. یہ اچھا میں نے اس شخص کے ساتھ یہ تعلقات, اچھا اب یہ نہیں کرنا, خام کا اس طرح نہیں کرنا, تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کو اس طرح سے کرے تو وہ سیکھ جاتا ہے. پھر ایک اور جو چیز ہے کہ جہاں کامیابیاں انسان کو حکمت دیتی ہیں وہاں یہ تجربات کے مد میں آئیں گی. وہاں فیلئر اس کی بہت بڑی استاد ہوتی ہے حکمت سکھانے میں, کہ فیلئر تو وہ ونڈرفل ٹیچر ہے یا وہ ایک ان میچبل ٹیچر ہے کہ کامیابی اتنی بڑی استاد نہیں ہے, کیونکہ کامیابی کو تو آپ سیلیبریٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں, وہ تو آپ ایک مسرت انبساط اور ایک اور ہی سینس آف اچیومنٹ میں چلے جاتے ہیں, تو آپ اس چیز کو پہ اس طرح ریفلیکٹ نہیں کرتے. لیکن کامیابی آپ کو وہ ناکامی آپ کو وہ موقع دیتی ہے کہ آپ اب ناکامی کے ڈائنامکس بھی بالکل اور ہیں, یعنی کہ آپ کے سب لوگ کا بیہیویئر چینج ہو جائے گا, آپ کے کلوز ونز کا بھی یعنی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کامیابی کے ساتھی کون ہے, ناکامی کے ساتھی کون ہے, اور پورے ارد گرد کا پورا ماحول سینیریو ہی چینج ہو جاتا ہے. تو اب ناکامی میں وہ آئسولیشن بھی آپ کو مل جاتی ہے, وہ درد بھی آ جاتا ہے, وہ پرسوز بھی رہتی روح, تو انسان کو جھانکنے کا موقع مل جاتا ہے کہ میں نے کیا ایسا کیا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ یہ مجھے اس ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے. تو وہ پھر اپنا بیسٹ کرٹیک ہو جاتا ہے. اور جو انسان اپنا رuthless جو نقاد ہے, اپنی غلطیوں کا رuthlessly, جس طرح کہ زمانہ بے رحمی سے اس کا تجزیہ یا آپریشن کرتا ہے, اگر انسان اپنا خود کرنا شروع کر دے محاسبہ, تو کہتے ہیں نا کہ قیامت کے حشر میں کھڑے ہونے سے پہلے ہی اس کو پتا ہوتا ہے اس کا کیا رزلٹ آنا ہے. یا اچھے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ایسی اپنی مارکنگ کی ہوتی ہے کہ ان کو خود ہی سے پتا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ان کے کیا مارکس آنے ہیں یا کس طرح نے, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بڑا کلوزلی واچ کیا ہوتا ہے. تو جو انسان پھر اپنی غلطیوں کا ناکامی کے بعد تجزیہ کر لے یا کامیابی کے بعد ان فیکٹرز کو ہائی لائٹ کر لے جو اس کے بنے, تو وہ آہستہ 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 حکمت کا مرکب بنتا چلا جائے گا. اور لاسٹ جو ہے 2 باتیں اور میں کرنا چاہوں گی کہ ایک حکمت کس میں نہیں آتی کہ جو ناکامی کے دنوں میں اسکیل ڈاؤن کر لے اپنے ڈریمز کو, اپنی یعنی کہ اس کا کوئی مقصد تھا, اس نے کچھ سوچا ہوا تھا اور اس نے اس کو صحیح طرح نا
اس کی پلاننگ نہیں کی ہوئی تھی. اس نے سوچا میں یہ جاؤں گا، یہ کروں گا، لیکچر دوں گا، میں ہیڈ ہو جاؤں گا، میری بات ہوگی، وہ سب مان لیں گے. لیکن وہ تو اس کو پتہ چلتا ہے، اور وہ 50 لوگوں کی کرسیاں لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ، لیکن دیکھتا ہے کہ 3 لوگ آئے. اب وہ جو ہے نا اس ناکامی میں اب 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ، اور اس کے ارد گرد کے بھی لوگ کہنا شروع کر دیں گے کہ اسکیل ڈاؤن. یہ آپ سائنسدانوں کی اگر بایوگرافیاں پڑھیں، اور جیسے اگر رائٹ بردرز کو میں شاید کافی کوٹ کرتی رہوں گی، کہ ناکامی کے دنوں میں آپ بہت ولنریبل ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ایم کو یا اپنے آبجیکٹو کو شارٹن یا چھوٹا کر دیں، اور لوگ آپ کو ریئلائز کریں یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ کی لمیٹیشنز آپ کو بتانا شروع کر دیں کہ آپ یہ ہوتا ہی نہیں ہے، کبھی ہوا ہی نہیں. انسان اڑنا شروع ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان جہاز بنا لے، انسان اچھا بغیر فون کے تار کے، یہ تو یعنی کہ پہلے لوگ ان کو مجنوں، پاگل، بے وقوف ہی کہیں گے. لیکن وہ کنسسٹنٹ رہے، پرسسٹنٹ رہے، اور ناکامی کے دنوں میں اگر اپنے گول کو اسکیل ڈاؤن نہ کرے، یعنی مختصر نہ کرے، یا پھر، اور دوسری بات یہ کہ اپنی اس چیز کی چھوٹی قیمت، الکیمسٹ میں جو آپ بار بار چیز دیکھیں گے کہ اپنے مقصد کی، اپنے خزانے کا جو اس نے سوچا ہوا ہے نا اسی پہ کرے. جیسے آپ آج کل آپ لوگ بہت سارے پروگرامز دیکھتے ہیں، کون بنے گا کروڑ پتی یا 40 تولے سونا، تو وہ کتنی ساری وہ آپ کو دیتے ہیں نا. اچھا جی 10 لاکھ روپیہ لے لیں گھر جائیں، اچھا جی 5 لاکھ اور یہ 2 موٹر سائیکل اور یہ لے لیں گھر جائیں. تو وہ آپ کو کیا دکھاتے ہیں؟ جی آپ 0 پہ آئیں اور آپ کو یہ میں دیتے ہوں گھر. لیکن پھر وہ دیکھتا ہے 2 غلطیاں ہوگی، 3 غلطیاں ہوگی. تو ایسا بندہ ہوتا ہے جو کہ چھوٹا انعام یا چھوٹے حاصل یا چھوٹے فائدے پہ اکتفا نہیں کرتا، بلکہ وہ گریٹر اپنا رسک بڑا کرتا ہے، کیونکہ جتنا بڑی کامیابی اتنا بڑا رسک لینا پڑے گا، اور جتنا بڑا جو ہے وہ آپ کا گول ہوگا اتنے زیادہ آپ کو شوق قدرت دے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے اس گول پہ پہنچانے کا آپ اہل بھی تو ہو نا. تو یہی جو پروسیجر ہے، یہ آپ کو وہ حکمت، یہ پروسیس، کیونکہ جو ریزلٹس ہیں وہ تو دنیا میں پڑے ہوئے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آیتوں میں، اپنی حدیثوں میں وہ تو سب بیان کر دیے. ان ریزلٹس کو اپنی زندگی کے تجربات، مشاہدات، اپنے کان، آنکھیں، سمیعن بصیرن ہو کے ان دلوں کا زنگ ہٹا کے جو بندہ ایکسپلور کر لے گا اپنے ذاتی تجربے کی وجہ سے، وہ حکمت حاصل کر لے گا. اور تو یہ بات کہ نہ چھوٹا انعام وصول کریں اور نہ مشکل کے دنوں میں اپنے مقصد کو چھوٹا کریں. اپنے اس کو کہیں کہ چلو ٹھیک ہے بس 100 روپیہ نہیں، میں 80 پہ راضی ہو جاتی ہوں، بس میرا اتنی اوقات تھی. یہ تھی کہ حکمت کا ایک اور جو ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ تجربے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں نا، وہ کسی بھی فیلڈ میں، چاہے وہ کرکٹ کی فیلڈ میں ہے، یا وہ ٹیچنگ کی فیلڈ میں، یا وہ کوکنگ کی فیلڈ میں، وہ اتنا ویجیلنٹ، اتنا فوکسڈ، اپنے کان، ناک، آنکھ، حواس، عقل کو اتنا کنسنٹریٹ کر کے چیزوں کو سیکھے گا کہ اس ایک فیلڈ سے تجربہ حاصل کرے گا تو وہ سب پہ ان نتائج کو جنرلائز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب ایک کرکٹر ہے، اس نے بیسٹ کرکٹر بننے کی کوشش کی ہے، تو وہ بہت سارے اپنی دوسری ہو سکتا ہے وہ اس کو کامیابی کا گور پتہ چل گیا. اب وہ ٹیچر کو بھی دے سکتا ہے، وہ کسی موجد کو بھی دے سکتا ہے، وہ کسی مولوی کو بھی دے سکتا ہے وہ گور. ٹھیک ہے، اب وہ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ اب کرکٹر ہے، اس کو کیا پتا کہ جو ہے نا وہ NGO کیسے چلانی ہے، اس کو کیا پتا ملک کیسے چلانے. لیکن حکیم جو بندہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ اس کو ساری فیلڈز میں پرسنل تجربے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہی تو اس پروسیس کے اندر اتر کے ڈوب کے سیکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ایسی چیزیں سیکھتا ہے. اس کو انفرنس کہتے ہیں. اور پھر انفرنس سے جو نتائج حاصل ہوتے ہیں اس کو ڈیڈیوس کرنا، یعنی یہ 2 طریقے ہوتے ہیں سیکھنے کے، انڈکشن اینڈ ڈیڈکشن، کہ آپ نے انفر کیا ایک چھوٹے سے اسپیسیفک رزلٹ اور پھر اس کو جنرلائز کر لیا، یا پھر آپ لوگوں نے کا اتنا کلوزلی مشاہدہ کیا، آبزرو کیا لوگوں کو بہت بڑے اسکیل پہ، اور اس کو پھر ان ریزلٹس کو اسپیسیفائی کر دیا اپنی ذات. ہاں ہمیں اس کی دعا ضرور کرنی چاہیے. اور پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان پرنسپلی یا تھریٹیکلی کلیئر ہو جائے، اور اس کو بلکہ اور پھر ہی تو وہ پریکٹیکلی جا کے صحیح ہو سکتا ہے نا. تو نبی سے یہ حضرت ابراہیم کی دعا میں سے بھی ہے، انہوں نے دعا مانگی ہے. اچھا، اور ہاں حکمت کو بڑھانے کے بھی کچھ طریقے ہو سکتے ہیں جو کہ ہم نے اس میں اچھی صحبت بہت اہم کردار ادا کرے گی، اور اچھی کتابیں وہ بھی ایک طرح کی صحبت کا ہی ہوتا ہے. اور یعنی کہ یہ چیزیں بھی آپ کی حکمت، فراست اور بصیرت کو بڑھا سکتی ہیں.